اشفاق احمد کہتے ہیں کہ خیال کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد میں کالج میں ایم اے کے چوتھے سال میں پڑھتا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس سال آدمی بڑا لائق فائق اور ذہین ہوتا ہے، اس جیسے دنیا میں کوئی اور ہوتا ہی نہیں، اور ہم یہی سمجھتے تھے۔ میرے والد اور میرے ماموں کو، خاص طور پر میرے ماموں کو اس بات کی بڑی خواہش تھی کہ میں نماز پڑھا کروں، چنانچہ وہ دونوں بیچارے اپنے اپنے طریقے سے کوشش کرتے تھے، لیکن میں اپنے خیال میں اتنا پڑھا لکھا تھا کہ میں باقاعدہ دلائل دیتا تھا کہ نماز میں کیا رکھا ہے، اللہ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسے پڑھے لکھے لوگ کہا کرتے ہیں۔ وہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ وہ مجھے پکڑ کر ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جو ہمارے شہر لاہور میں نیلا گنبد کی مسجد کے علاقے میں تھے۔ وہ مولوی صاحب وہاں بیٹھے لیکچر دے رہے تھے اور ان کے پاس 3 پہیوں کی چیئر تھی، وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ان کی ایک ٹانگ پر بڑی خوفناک بیماری کا حملہ تھا جسے گمبھیر وغیرہ کہتے ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ جی یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے، لائق، ذہین، خوبصورت اور فتیل لڑکا ہے۔ میرے والد صاحب نے ان سے مجھے کچھ سمجھانے کا کہا تو وہ کہنے لگے نہیں، پھر کسی دن آپ لوگ آئیں گے تو تلقین کریں گے، آج موقع نہیں ہے، اور تلقین زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ آتا رہے، ملتا ملاتا رہے۔ مجھے ان کی شخصیت نے بڑا متاثر کیا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ نوجوانوں کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے ایسے کام کرنے کا، شرافت کا یا عبادت کا۔ میں نے کالج میں اپنے دوستوں کو بتایا تو انہوں نے کہا نہ خبردار اس چکر میں نہ پھنس جانا، ہمیں دنیا بنانی ہے، ترقی کرنی ہے۔ ایک ہمارا ساتھی مولوی سے پڑھتا تھا، میں نے فوراً ایک آیت قرآنی کا ترجمہ پڑھا، کوشش کرو دنیا کی طرف۔ خیر وقت گزرتا رہا اور میں کبھی کبھی مولوی صاحب کے پاس جا کر ملتا رہا۔ ان مولوی صاحب کا نام تھا مفتی محمد حسن۔ وہ بڑے جید عالم تھے، انہوں نے بڑے اونچے اونچے کام کیے تھے۔ آپ نے فیروز پورہ روڈ پر جامع اشرفیہ دیکھا ہوگا، ان کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی اور ان کی ہی نگرانی میں اتنی بڑی یونیورسٹی بنی۔ مولوی صاحب بار بار میرے ماموں سے کہتے تھے کہ یہ ٹانگ اب ٹھیک نہیں ہوگی، کاٹنی پڑے گی۔ اس سے ان کے چاہنے والوں کو بڑی تکلیف تھی۔ انہوں نے مولوی صاحب سے ٹانگ کاٹنے پر بہت زور دیا اور کہا کہ اگر ٹانگ کاٹنے کا کہتے ہیں تو پھر اس میں کیا مضحکہ ہے۔ میں آپ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اس زمانے کے بہت اعلیٰ درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے تھے، وہ بڑے نامی گرامی سرجن تھے۔ انہوں نے بھی ٹانگ کاٹنے کی ہی رائے دی۔ آخر کار ٹانگ کاٹنے کا وقت مقرر ہو گیا جیسے کہ ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں۔ صبح کے وقت ان کی ٹانگ کاٹنی جانی تھی اور اس سرجری میں ڈاکٹر کرنل عطا اللہ، ڈاکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین نے حصہ لینا تھا۔ سب بڑے محبت اور پیار اور عقیدت اور تپاک کے ساتھ مفتی صاحب کو لے کر آئے۔ اب ایک لائق بے ہوش کرنے والا اینستھیسسٹ چاہیے تھا، اینستھیزیا دینے والا جو بالکل ہمہ وقت مستعد رہے تاکہ اس عمر کے شخص کی زندگی کو کوئی خدشہ یا خطرہ نہ ہو۔ اب اینستھیسسٹ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی کیونکہ ایک انجیکشن دینا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ کیوں دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اتنا بڑا کام کرنا ہے، تو اس وجہ سے بے ہوشی مقصود تھی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی آخر ٹانگ کاٹنی ہے، اس میں چاقو، چھری اور آری کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مفتی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ مجھ کو ایسا ہی چھوڑ دیں اور اینستھیزیا وغیرہ نہ دیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ دخل انداز ہوگا میرے ذہن پر اور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے کسی اور کے حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ تو آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا سر آپ اپنا کام کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جو بھی میرا کام ہوا کروں گا، اور منہ پر کپڑا لے کر لیٹ گئے۔ اب ٹانگ کٹ رہی تھی اور آپ آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ریاض قدیر جلدی جلدی ٹانکے لگا رہے تھے اور کرنل عطا اللہ وہ نبض پکڑے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ان کا بلڈ پریشر کہاں چلا گیا ہے۔ کام ختم ہوا اور جب پٹی باندھ دی گئی اور تینوں ڈاکٹر حیران و پریشان کھڑے ہو گئے تو پھر مفتی صاحب نے ان سے پوچھا میاں ہو گیا کام؟
انہوں نے کہا یہ ہو گیا تو مفتی صاحب نے کہا بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں گرفت میں آ جائے اور انسان یہ جان لے کہ مائنڈ اوور میٹر کیسے ورک کرتا ہے، تو یہ ساری مشکلات جو روز ہمیں پیش آتی رہتی ہیں اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈول لے کر اپنے کلے سے ڈرتے رہتے ہیں جو ایک فٹ کا بھی نہیں ہوتا اور ساری مشکلات لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے علم کا اور غصہ کرنے کا تو تفکر کا فکر کرنے کا بڑا حکم آیا ہے کہ غور کریں۔ اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ تو عبادات میں آ جاتی ہیں۔ تفکر کرنے کے لیے آپ کو الگ سے، جیسا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب نمازیں ادا کر چکو تو تب میرا ذکر کرو۔ دیکھیے نا کہ ذکر سے مفتی محمد حسن کہاں پہنچ گئے اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کر لی کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درج ہو کر رہ گئی۔ اگر آپ اور میں اور ہم سب اس باریکی کو سمجھنے لگے کہ مائنڈ کے اوپر جسم کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے، تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود نکل آئیں گے۔ آپ کو کسی بابے کی، کسی فقیر کی، کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔